ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب ماضی ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ پرانے غم، پرانی غلطیاں، یہ سب مل کے انسان کا دل اور دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، سن کر دیتی ہیں، اور پھر انسان پریشان رہتا ہے کہ میں ان باتوں سے کیسے نکلوں، اکیلے کیسے لڑوں۔ السلام علیکم جی ایوری ون۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بہت ہی سینسیٹیو ہے کہ ماضی جو ہے نا وہ ایک امتحان ہے۔ ہم ماضی سے کس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں اور اکیلے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تین چیزیں جی، تین پوائنٹس اس میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ماضی ایک امتحان ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوسرا، ماضی سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں، اور تیسرا، ہم اکیلے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا وہ ایک بات سمجھ لینی ہے کہ ماضی ایک امتحان ہے۔ میں جانتی ہوں انسان کے لیے سب سے مشکل چیز ہے اپنا ماضی چھوڑ دینا، جس میں بہت سی وہ غلطیوں کو یاد رکھتا ہے، ان دکھوں کو یاد رکھتا ہے جو اس کو ملے ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کو چھوڑ گئے ہیں، یا ان اچیومنٹس کے بارے میں انسان سوچتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں، قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا گزر چکا ماضی ان پر ذمہ داری نہیں بنے گا۔ مطلب قرآن نے تو ہمیں ہر چیز کا سلوشن بتا دیا نا، کہ اگر آپ اپنے ماضی میں سے باہر نکل آتے ہیں، اگر آپ نے کوئی گناہ کیے ہیں، کوئی بری چیز ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اور ان کے ماضی کی ذمہ داری ان کے سر پر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دل سے توبہ کر چکے ہیں۔ تو آپ کا جو ماضی ہے نا، اس چکر میں اپنا مستقبل نہ خراب کریں۔ اگر مطلب آپ کا کچھ ایسا نقصان ہوا کہ آپ 1 سال اس نقصان میں رہے ہیں، اور اب آپ آئندہ آنے والے سال میں بھی اسی پچھلے سال کے نقصان میں اگر ہیں، تو وہ صرف 1 سال کا نقصان ہوا تھا، لیکن اگلے سال اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ پچھلے سال یہ ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، ویسے ہو گیا تھا، تو پھر آپ نے اپنی ماضی کے 2 سال ضائع کر دیے۔ زندگی بہت بڑی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی ماضی میں سب سے پہلے تو دل سے توبہ کر لیں، کوئی بات نہیں، اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ میں بہت چاہتی تھی کہ جی میں ماسٹرز کروں، میں پی ایچ ڈی کروں، میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرار بن جاؤں، لیکن نہیں ہو سکا۔ اب میں اسی چیز میں مطلب کہ اس چیز پہ لے کر سوچتی رہوں اور اپنی لائف پہ جو ہے وہ سٹاپ لگا لوں، اور آگے میں کچھ ایفرٹس نہ کروں۔ میں نے اس کی جگہ بہت سی اور چیزیں کر لیں۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنے ماضی سے نکلیں، اسپیشلی کوئی چیز اچیومنٹ آپ نہیں ہوئی اس کو بھی چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کو چھوڑ گئے، برا بھلا جنہوں نے آپ کو کہہ دیا، اگر آپ ان کی سوچ میں بیٹھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، ویسے کیا تھا، ہمیں یہ ملا، تو آپ کو لوگوں سے اجر نہیں ملنے والا، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اور جس دن آپ سوچ لیں گے نا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس دن آپ اپنے ماضی سے باہر نکلیں گے۔ تو جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اپنے ماضی میں، پاسٹ میں سٹک ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ باہر نکل آئیں۔ زندگی بہت بڑی ہے، زندگی بہت پیاری چیز ہے، آپ اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، اور یہ ایک نارمل ہے۔ ہر بندے کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا سینیریو ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاسٹ میں جو ہے نا وہ سٹک ہوا۔ کچھ ٹپس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان پہ فوکس کر کے کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی ماضی میں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ معافی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ معافی مانگنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ لازمی نہیں ہے، سم ٹائم ہوتا ہے ہم اپنے دل پہ صرف یہ بوجھ رکھتے ہیں، جی صرف ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، ہم نے سب کے ساتھ ایسے کیا۔ سم ٹائم ہم بھی کچھ نہ کچھ غلطی کر جاتے ہیں، ہمارے ہینڈ سے بھی جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کے لیے جو آپ نہیں کر پائے، جو غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو خود معاف کریں کہ ٹھیک ہے، لیٹ اٹ گو، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ انسان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر ہم بالکل پرفیکٹ کریں اپنی زندگی میں، اکثر لوگ جو پچھلے چیزوں میں سٹک ہوئے ہیں وہ سوچتے ہوں گے کاش پچھتاوا ہوتا ہوگا، کاش میں اس وقت یہ نہ کرتا، لیکن وہ کاش ہو گیا، وہ پاسٹ ہو گیا، اس میں سے نکل جائیں۔ اب آپ اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں جو ہے نا اس طرح کا کچھ نہ کریں جس سے آپ کو کاش کہنا پڑے۔ انسان جو ہے نا وہ سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ تو معافی مانگنا سیکھیں اور معاف کر دینا بھی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے خود سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے دل کو جو ہے وہ معاف کریں، خود کو معاف کریں، اور اگر دوسروں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو ان کو بھی معاف کرتے ہیں۔ جب آپ معافی کر لیں گے نا دوسروں کے لیے، تو آپ بالکل جو ہے وہ سکون میں آ جائیں گے۔
अच्छा जी, दूसरी चीज़ है सीखना ना कि शिकवा करना। अब शिकवा ना करें, आगे बढ़ें, सीखें उन चीज़ों से जो गलतियाँ आपने की हैं या जो चीज़ें आपके साथ हो गई हैं उनसे सीखें। हर वक्त अब उस पे शिकवा ना करें। अगर शिकवा करते रहेंगे तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। तीसरी चीज़, नया गोल बनाएं। कोई बात नहीं, जो पिछली चीज़ें उनको ख़त्म करें, छोटे छोटे गोल सेट करें कि यार मैंने ये अपनी ज़िंदगी में अब करना है, अपनी ज़िंदगी में ये बेहतरी लेके आनी है। जो मेरे 1 साल का नुकसान हुआ है या जो 1 साल मैंने अपना ज़ाया कर दिया, इस साल में मैं डबल एफ़र्ट करके उस पिछले साल को भी अचीव कर लूँगा। फोर्थ जी, पॉजिटिव लोगों में बैठें। उन लोगों में बैठें जिनकी सोच मुस्बत हो। उन लोगों में मत बैठें जो दूसरों में हर टाइम कीड़ा कड़ी निकालते रहते हैं। उन लोगों के साथ बैठें जो आपको पता है कि ये हमारे साथ सिंसियर है। तो इन चीज़ों पे आपने अमल करना है और अकेले लड़ना है। कोई आपके पास नहीं है। आप दुख में लेट जाएंगे ना, अगर आप बैठ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल अपना दिल छोड़ के कि नहीं भी मैं नहीं कर सकता, तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं आएगा। अल्लाह भी आपके पास तब आएगा जब आप उसकी मदद मांगेंगे, जब आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। बाकी इंसानों में से तो कोई आपके पास नहीं आएगा। आप अकेले जो है ना वो दुख में रहें, जो मर्ज़ी कहें करते रहें, कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। सब जो है वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। तो अल्लाह जो है वो आपके साथ होगा, आपकी मदद करेगा। ख़ुद को उठाएं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अकेले भी कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं अल्लाह के सिवा। ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह के अलावा आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद सोचें कि आपको अकेले कैसे लड़ना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अपने पास में से आप निकल आएंगे। मुझे आपने बताना है कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस अज़ियत से इस वक्त गुज़र रहे हैं और मैं उनकी हेल्प आउट करूँगी। कमेंट में आपने अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से इन सिनेरियो से, इन चीज़ों से जो है वो बाहर आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।